اور آج 250 روپے کی چپل بیچنے کے لیے لوگ اللہ کی جھوٹی قسم کھاتے ہیں. آج کا قصاب گوشت بیچنے کے لیے 150-200 روپے کا 400 روپے کا گوشت بیچنے کے لیے اللہ کی جھوٹی قسم کھاتا ہے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اللہ کی جھوٹی قسم کھا رہا ہے چپل بیچنے کے لیے, سبزی بیچنے کے لیے, وجہ دین اس کے پاس نہیں ہے, علم اس کے پاس نہیں ہے. تو مسلمانوں اسی لیے تباہی ہے, بربادی ہے. حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے جو میرے نام کی جھوٹی قسم کھائے گا میں اس کی 7 پشتوں پہ لعنت کرتا ہوں. آج تو جھوٹی قسم کھانا کوئی گناہ ہی نہیں ہے. ابن حجر کی الزواجر اٹھا کر کے دیکھو, آپ کو پتا چلے گا جھوٹی قسم کا وبال کیا ہے. بلکہ اللہ اکبر, ابن حجر تو یہاں تک لکھتے ہیں آج آدمی جھوٹ بول رہا ہے, غیبت کر رہا ہے, قتل کر رہا ہے, حرام کما رہا ہے. کیوں؟ میرے بچے سکون سے رہے, میرے بچے سکون سے رہے, میرے بچے سکون سے رہے. اللہ پاک حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے, اس بات کو توریت میں بھی لکھا گیا ہے. اللہ فرماتا ہے جب کوئی میرا بندہ نیک عمل کرتا ہے تو میں اس سے پیار کرنے لگتا ہوں, اس سے محبت کرنے لگتا ہوں, اور پھر اس کو اتنی برکت عطا کرتا ہوں کہ وہ برکت میری کبھی ختم نہیں ہوتی. اور پھر اللہ فرماتا ہے جب کوئی میری نافرمانی کرتا ہے, جب کوئی میری نافرمانی کرتا ہے, جب کوئی میری نافرمانی کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں اس کو اپنا دشمن بنا لیتا ہوں, اس سے دشمنی کرتا ہوں, اور جس سے دشمنی کرتا ہوں اس کے گناہ کی وجہ سے اس پہ لعنت کرتا ہوں, اور میری لعنت اس کی 7 پشتوں تک پہنچتی رہتی ہے. اپنے بچوں سے پیار نہیں, اپنے بچوں سے محبت نہیں, اپنی آنے والی نسلوں سے محبت نہیں. کیوں گناہ کرتے ہیں, کیوں جھوٹی قسم کھاتے ہیں, کیوں پاپ کرتے ہیں؟ اگر جرائم کرو گے بچوں کو نرم گدے تو دے سکتے, سکون نہیں دے سکتے. آرام تو دے سکتے ہو, سکون نہیں دے. دیکھو آرام اور سکون میں فرق ہے. لوگوں نے آرام ہی کو سکون سمجھا اور سکون ہی کو آرام سمجھا, غلط بات ہے. کرسی میں بیٹھنے سے آرام ملتا ہے, سکون نہیں ملتا. نرم گدوں میں بیٹھنے سے آرام ملتا ہے, سکون نہیں ملتا. روح افزا پینے سے آرام ملتا ہے, سکون نہیں ملتا. اگر سکون کب ملتا ہے؟ میں نے کہا نرم گدوں سے سکون نہیں ملتا, سکون حلال کمائی سے ملتا ہے. ظلم کرنے سے سکون نہیں ملتا, ظالم کا پنجہ مروڑنے سے سکون ملتا ہے. زمین پہ کانٹے بچھانے سے سکون نہیں ملتا, کانٹے اٹھانے سے سکون ملتا ہے. سکون کا گدوں سے تعلق نہیں ہے, سکون کا تعلق رضائے الہی سے ہے. آج یہ امت بے سکون اور بے قرار اس لیے ہے کہ ہم نے گدوں پر تو توجہ کی, اللہ کی رضا پہ توجہ نہیں کی. ہم نے اپنے گھروں کی ٹھنڈک پر تو توجہ کی ایسیاں لگا کر کے, لیکن رسول اللہ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کی کوشش نہیں کی. اس لیے یہ قوم بے چین ہے, بے قرار ہے. تو آنے والے حالات کا مقابلہ ان 3 نکات کے ذریعے سے ہم کر سکتے ہیں. نمبر 1, دیندار بنے, دیندار بنائیں. نمبر 2, مالدار بنے, مالدار بنائیں. اور نمبر 3, پڑھیں اور پڑھائیں, تعلیم کو عام کریں. اور جو علم کے راستے میں کوشش کر رہا ہو اس کی خوب مدد کریں, خوب مدد کریں. اور مدد نہیں کر سکتے تو کم سے کم اس کے لیے دعا کر دیں. میں حضرت علامہ حافظ سعید صاحب اور ان جیسے تمام بزرگوں کو خراج محبت پیش کرتا ہوں جو دنیاوی اور دینی علوم کے لیے محنت کر رہے ہیں. الحمدللہ سنی دعوت اسلامی بھی ایک تنظیم ہے, لیکن ہمارے امیر, ہمارے قائد نے انگلش میڈیم اسکول کا ایک تصور دیا قوم کہ انگلش میڈیم سے ہی قوم گمراہ ہو رہی ہے, تو کریں کیا؟ تو کہا انگلش میڈیم اسکول بند کر دو. اور یہ زبردستی کی باتیں نہ کرو, بند نہیں ہو سکتی کوئی چیز. ایک بندہ پیاس سے اگر بورنگ کا پانی پی رہا ہے اور آپ اس پیاسے کو کہیں کہ پانی نہ پی, کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ آپ مجھے بتائیں کیا ہوگا؟ وہ رکے گا؟ نہیں رکے گا. اس کا طریقہ کیا ہے؟ بورنگ کا پانی سے روکنا ہے, پائپ کے پانی سے روکنا ہے, گدلے پانی سے روکنا ہے. آپ اس کے سامنے فلٹر بسلیری رکھ دو نا, آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ نہ پیو. آپ نے اس سے بہتر اس کا آلٹرنیٹ پیش کر دیا. اسلام منع کرنے کی بجائے آلٹرنیٹ پیش کرتا ہے. دیکھیں آپ, جب انسان کو آلٹرنیٹ مل جاتا ہے تو آدمی خود بخود مانتا ہے. مثال کے طور پر آپ غور کریں, جب لوگ کافر تھے لات و حبل کے نام سے کام شروع کرتے تھے, توجہ آپ کی, لیکن حضور علیہ السلام نے حکمت سے کیا عطا فرمایا؟ وہ لات و حبل کے نام سے کام شروع کرتے تھے, جب مسلمان ہوئے تو فرمایا ہم لات و حبل کے نام سے کام شروع نہیں کرتے, ہم تو رحمان و رحیم کے نام سے کام شروع کرتے. بسم اللہ عطا فرمائی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھو آلٹرنیٹ کیسے دیا. لوگ ننگیوں کے کعبے کا طواف کرتے تھے, فکر کیا تھی؟
کہ جس کپڑے میں گناہ کرتے ہیں اس کپڑے میں طواف کیسے کریں، اللہ کے گھر کا طواف کیسے کریں؟ تو حضور نے کیا فرمایا، ٹھیک ہے نہ ننگے ہو کے کرو، نہ احرام جو ہے وہ عمرہ میں کپڑے پہن کے کرو، اگر اس تم اپنے آپ کو گنہگار سمجھتے ہو تو ننگے بھی ہونا بے حیائی ہے، اور کپڑے پہننے سے تم کو کوئی تردد ہوتا ہے کہ یہ گناہ والے کپڑے ہیں، تو حضور علیہ السلام نے احرام کا تصور عطا فرمایا۔ دیکھو آلٹرنیٹ کیسے دیا جا رہا ہے، یہ ایک مکمل ٹاپک ہے جس کو میں نہیں چھیڑنا چاہتا، لیکن آپ توجہ کریں، آلٹرنیٹ پیش کریں ہمارا